برکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تلاوت میں 10واں پارہ وَاعْلَمُوا، جس میں سورہ انفال کی 30 پر 5 آیتیں اور سورہ توبہ کی 90 پر 3 آیتیں، مکمل 120 پر 8 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا ذکر کیا۔ یہ جنگ بدر کیوں ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا ملک شام سے ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر مکہ جا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ان کا گزر مدینے پر ہو رہا ہے، اسے روک لو۔ مدینہ آنے سے پہلے ابو سفیان جو کمانڈر تھے، ہوشیار تھے، ان کو معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہم کو روکنے والے ہیں۔ انہوں نے مکے والوں کو خط لکھا اور کہا ایک لشکر لے کر آؤ، کیونکہ مسلمان ہمارے قافلے کو روکنے والے ہیں۔ اور ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینے کا راستہ کاٹ کر سمندری راستے سے پار ہو جاتے، مدینہ پار ہو گئے، مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا۔ تو ابو سفیان نے مکے والوں کو خط لکھا آنے کی ضرورت نہیں، ہمارا قافلہ صحیح سالم آگے بڑھ رہا ہے، واپس چلے جاؤ۔ ابو جہل کہا ہم مکے سے نکلے ہیں، واپس نہیں جائیں گے، بدر کے مقام پر جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، شراب پئیں گے، لونڈیوں کو نچائیں گے، ان کے گانے سنیں گے۔ فخر کرتے ہوئے وہاں سے بدر پہنچے، شیطان بھی ان کو ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر 313 تھے، بدر کے مقام پر پہنچے۔ یا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ جو انعامات کیے اس کا ذکر کیا۔ جنگ کی رات یعنی صبح جنگ ہونے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کافروں کی تعداد کو کم کر کے دکھایا، اور صبح کے وقت سامنے کافر مسلمان جو کھڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے آنکھوں میں 1000 کا لشکر کم کر کے اللہ نے دکھایا۔ صحابہ کہتے ہیں 1000 کا لشکر تھا، ہم کو 80 یا 100 آدمی نظر آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قافلے کو روکنے کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنگ کا اعلان نہیں کیا، حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں جنگ کا حکم دیتا تم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ان کا قافلہ زیادہ تھا، تعداد زیادہ تھی۔ تو یہ ساری اللہ کی مہربانیاں تھیں۔ جنگ ہوئی، 313 مسلمان 1000 پر بھاری ہوئے، 1000 کے فرشتے نازل ہوئے، کافر ہار گئے، 70 کافروں کو قتل کیا گیا، 70 کافروں کو مدینہ خیری بنا کے لایا گیا ساز و سامان کے ساتھ۔ اسلام سے پہلے میدان جنگ کے اندر مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا، ایک میدان میں رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی کھا جاتی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا، اس کا حکم بھی بتایا۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے لشکر والوں کے درمیان، 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنا حصہ لینے کے بعد اس کے 5 حصے کرتے اور آپ وہ سارا مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیتے. تو اسی جنگ میں خیری بن کر آپ کے چچا عباس تھے، آپ کے داماد عاص تھے، بہت سارے رشتہ دار تھے مسلمانوں کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یہ کل تک تمہارے بھائی تھے، اللہ تعالیٰ تم کو ان کے اوپر غلبہ عطا کیا، میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں، بولو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان تمام کو قتل کر دینا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل تک یہ تمہارے بھائی تھے، آج تمہارے قبضے میں ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمام کو قتل کر دینا، جو مسلمان یہاں ہے اس کا رشتہ دار کافر جو ہے اس کے حوالے کر دو، اس کی گردن اڑا دینا. تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کروں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو معاف کر کے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ نے فدیہ لینے پر راضی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فدیہ لینے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا، فدیہ لینا مناسب نہیں تھا. حضرت عمر نے جو کہا وہ بالکل صحیح تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دور اندیشی، صلاحیت، سمجھداری، ایمانی قوت عطا کی تھی. انہوں نے جیسا کہا اللہ کو وہی پسند تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ لوح محفوظ کے اندر امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت حلال تھا، اس لیے آسمان سے عذاب نہیں آیا. یہ سارا جنگ بدر کا واقعہ مختصر طور پر آج کی تلاوت میں پڑھا گیا. اس سورہ کے اندر 2 باتیں اور بتائی گئی. ایک بات کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہمیشہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپس میں لڑتے رہو گے، جھگڑتے رہو گے، تم کمزور ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا. جھگڑا کرنا بہادری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں تم لڑتے رہو گے، جھگڑتے رہو گے، تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی وزن، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے. آج دنیا کے اندر ہماری کیا حالت ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی سوچ سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاصْبِرُوا، صبر کرو. جھگڑنے کا وقت ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اسے ہوا نہیں دینا چاہیے، صبر کرو. جھگڑے کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے، آپس میں محبت کو کیسے لایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کوشش کرو. یہ کوشش کرنے سے کیا ہوگا؟ تمہاری قوت رہے گی، تمہارا نام رہے گا، تمہارا بول بالا ہوگا. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور ایک بات یہ بیان فرمائی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، سلطنت ہے، ان کا امیر ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی قوت کو تم جمع کرو، ہتھیار کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے، تیروں کے ذریعے. یہ قوت ہے، کیونکہ دشمن کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، اس کے جواب کے لیے تم ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی تیر اندازی جانتا تھا، جاننے کے بعد بھول گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اللہ کے نزدیک برا انسان ہے. انسانی قوت، طاقت ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، کوئی حملہ کرے تو اس کا جواب دے سکتا ہے. اس کے بعد والی سورت سورہ توبہ ہے. اس سورت کی خاصیت یہ ہے
کہ اس کے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ جتنی صورتیں ہیں ہر صورت کے پہلے بسم اللہ ہے۔ اس کی وجہ کئی صورتوں سے بتائی گئی۔ سب سے بہترین وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ صورت بغیر بسم اللہ کے نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھ کے ویسا ہی سنایا، صحابہ نے ویسا ہی سنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کی نقل کرائی گئی۔ ان کے سامنے جو نسخہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن جمع کیا گیا تھا، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کاپی نکالی، انہوں نے اس کی پیروی کی، اور اس سورہ کا نام توبہ اس لیے رکھا گیا، کئی جگہ توبہ کا لفظ آتا ہے۔ 11ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے صحابہ کی توبہ قبول کی، اس کا ذکر ہے، کل انشاءاللہ اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ابتدائی آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی جب آپ تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مکہ بھیجا تھا، کیونکہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے امیر تھے۔ ابتدائی آیتوں میں بتایا گیا آج کے بعد جتنے کافر مشرک ہیں ان کے لیے 4 مہینے کا وقت ہے۔ 4 مہینے ختم ہونے کے بعد چاہے تو وہ مسلمان ہو جائیں یا ٹیکس جزیہ دے کر مسلمانوں کے ساتھ صلح کر کے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وارننگ دی، اب مسلمانوں کو ڈرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جنگ بدر کے قیدیوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو کعبۃ اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلانا، انہیں ستو کھلانا، ان کی خدمت کرنا۔ ان لوگوں نے مسلمانوں سے کہا ہم کعبۃ اللہ کے ذمہ دار ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، ہماری یہ محنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کافر کعبے کی خدمت کرتا ہے، جو مسلمان اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے، دونوں برابر نہیں۔ ایک کے پاس ایمان ہے، ایک کے پاس ایمان نہیں۔ مومن غیر مومن دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر، آخرت کے دن پر ہے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ حنین کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف روانہ ہوئی۔ 10,000 کا لشکر تھا۔ لشکر جا رہا تھا، صحابہ کے دل میں خیال آیا آج اتنا بڑا لشکر ہے، ہارنے کا سوال ہی نہیں۔ شیطان ان کے دلوں پر اس قسم کے خیالات کو جاری کر دیا۔ چونکہ صحابہ یہ سمجھے جب ہم 313 تھے، 1000 پر جیت گئے، اب تو 10,000 کا لشکر ہے، آسانی سے ہم جیت جائیں گے۔ حنین کے میدان میں پہنچے، دشمن اوپر بیٹھا ہوا تھا پہاڑوں کے اوپر۔ وہ لوگ کیا تھے؟ تیر اندازی میں ماہر تھے۔ جیسے ہی میدان میں پہنچے اوپر سے تیروں کی بارش ہوئی، مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے 10,000 کے لشکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 80 یا 100 آدمی تھے۔ ایسا ماحول ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ذریعے اعلان کروایا، اعلان کرو میں اللہ کا نبی ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تم کہاں جاتے واپس آؤ۔ یہ اعلان سننے کے بعد جو میدان چھوڑ کے باہر گئے تھے سارے کے سارے واپس آ گئے، پھر لڑے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنگ میں اللہ پہ بھروسہ ہونا، اپنے ہتھیار پر، تعداد پر، اپنے لوگوں پر بھروسہ نہیں۔ تعداد بھی ہونا، ہتھیار بھی ہونا، ساتھ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے
میدان جنگ میں جانا اتنا ہی نہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کے اسباب اختیار کرتے ہوئے آخری اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے تعلق سے بیان کیا، خاص کر جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ آیت ایسی ہی ہے، صحابہ سن کے پریشان ہو گئے، انہوں نے خیال کیا سونا چاندی جمع کرنا برا ہے، پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ گئے، اس آیت کے تعلق سے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ان کا مال نصاب کو پہنچ گیا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے وعید ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سونے اور چاندی کے تختیہ بنا کر آگ میں تپا کر اس کی پیٹھ پر اس کے گال پر لگایا جائے گا، یہ وہی سنائی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے، 8 قسم کے لوگوں کو۔ سب سے پہلے فقیر، دوسرے نمبر پر مسکین۔ مسکین وہ ہے جو لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت پیش نہیں کرتا شرم کے مارے، ان لوگوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کا مال وصول کرتے ہیں ان کی تنخواہ زکوٰۃ کے مال میں دی جا سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پر والمؤلفۃ قلوبہم، نئے مسلمان، ان کو دین پر قائم رکھنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب، 5ویں نمبر پر گردنیں آزاد کرنا۔ پرانے دور میں لونڈی غلام کا سلسلہ تھا، اگر کسی غلام مجبور ہے، آزادی چاہتا ہے یا لونڈی آزادی چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے سے اسے آزاد کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، 6 نمبر پر بتایا گیا ایسے لوگ جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، قرض ادا کرنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، مجبور ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں 7واں مت بتایا گیا، اللہ کے راستے میں جہاد ہے، جہاد کے سامان تیار کرنا، مدارس ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں۔ اور 8واں بتایا گیا وابن السبیل، مسافر، آپ کے پاس مسافر آیا، مجبور ہے، محتاج ہے، اپنی مجبوری بتاتا ہے، زکوٰۃ کے مال میں آپ دے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مسافر سوار ہو کر آتا ہے اس کی سواری کو مت دیکھو، اس کی مجبوری کو دیکھو، معلوم نہیں اس کی مجبوری تم تک کس انداز میں تمہارے پاس لا کے پہنچی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے، مکے والے آپ کی ہجرت کے بعد آپ کا پیچھا کیا، پیچھا کرتے کرتے غار ثور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر غار کے اندر تھے، اس کے اوپر مکڑی نے جال بنا کے رکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ لوگ اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اگر اپنے پیر کو دیکھ لیتے ہم یہ آسانی سے پکڑ لیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بات کہی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے ساتھی حضرت ابوبکر سے کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کا نام لیے بغیر ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، تم غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تسلی دینے کے بعد دونوں آرام سے رہے۔ دشمن غار کے اوپر آیا مگر نیچے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، واپس چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کے اندر جتنے منافق شریک نہیں ہوئے ان کا ذکر کیا، کیونکہ تبوک ایک دم
धूप के आलम में जंग होने वाली थी। उन्होंने गर्मी को बर्दाश्त ना करने का बहाना बना के मदीने में रह गए। अल्लाह ने उनका तफसील से ज़िक्र किया। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार था। जब वो मर गया, उनके बेटे अब्दुल्ला आपके पास आए। उन्होंने कहा, मेरा इरादा है, मेरी ख्वाहिश है, आप अपनी खमीज दीजिए ताकि उसे कफन दूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफन दे दिए। जनाजा तैयार हो गया और आपसे कहा गया कि नमाज पढ़ाने के लिए आइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इस मुनाफिक की आप नमाज पढ़ाएंगे? इसने ऐसा ऐसा वैसा आपके साथ किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर मैं 70 मरतबा भी अगर अल्लाह मुझे इसकी मग़फ़िरत का हुक्म देता है, मैं उसके लिए दुआ करूँगा। आगे बढ़ते हैं, आयतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात, इन मुनाफिकों में अगर कोई मर जाए आप उसकी नमाज मत पढ़िए। वला तकुम अला कब्री अबदा, उनकी खबर के पास भी नहीं खड़ना चाहिए। जैसा हज़रत उमर ने कहा वैसा ही आसमान से हुक्म नाजिल हुआ। और पारे के आखिर में अल्लाह ताला ने बताया, जंग तबूक के मौके पर तंगी की जंग, बाद सहाबा ऐसे भी थे, लड़ना चाहते थे, सफ़र करना चाहते थे, मगर सवारी का इंतज़ाम नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सवारी का मुतालबा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे पास सवारी का इंतज़ाम करना नामुमकिन है। वो सहाबा लौटते हैं रोते हुए, गम की वजह से। अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ बयान की। ऐसे सहाबा थे कि लड़ने के लिए आपके साथ निकलने के लिए तैयार थे, सवारी ना होने की वजह से आपने उनको रवाना कर दिया, मगर जाते हुए रोते हुए जाते हैं। तो गर्ज़ आज की तिलावत के अंदर ये चंद अहम बातें हमारे सामने आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमको कुरान पढ़ने, समझने, उसकी तालीमात पर अमल करते हुए उसके पैगाम को लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।